اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرور الغرر، اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں، اور یہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بیان ہوا کہ مومن کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت، اس کے ارادے پر ہے۔ اگر ارادہ درست ہو، نیت خیر والی ہو تو رب تعالی کی بارگاہ میں اس کے تمام اعمال صالحہ مقبول ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جب انسان خطا کرتا ہے، اس سے لغزشیں ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اعمال خیر سے دور ہو کر اعمال بد میں ملوث رہ کر زندگی گزارتا ہے، تو رب تعالیٰ ان ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، مخلصانہ توبہ کرو، دل سے توبہ کرو۔ وہ توبہ جو تمہارے دل سے نکلے گی اور وہ توبہ جو سچی ہوگی اور وہ توبہ جس میں اخلاص ہو، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہے۔ تو توبہ ہماری کب اچھی ہوگی، کب بہتر ہوگی، کب مقبول ہوگی، اس کا تعلق بھی ہمارے دل سے ہے۔ ہمارے دل سے نکلنے والی وہ آہ، ہمارے دل سے نکلنے والی وہ صدا جو رب تعالی کی بارگاہ میں انتہائی خشوع کے ساتھ ہو، انتہائی ندامت کے ساتھ ہو، انتہائی شرمندگی کے ساتھ ہو اور اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ ہو، پروردگار عالم اس توبہ کو سچی توبہ فرما رہا ہے، اور ایسی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اسی لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس شخص کے مثل ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں جن کو تاج نبوت سے سرفراز کیا، جن کو تاج رسالت سے سرفراز کیا، وہ تمام کے تمام قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت تا حیات وہ گناہوں سے پاک اور معصوم رہے۔ ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں، ان سے گناہ کا واقع ہونا ممکن نہیں، بلکہ رب تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں خطاؤں سے، انہیں لغزشوں سے اور انہیں ہر قسم کی غلطیوں سے منزہ رکھا، پاک رکھا، معصوم بنا کے رکھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ جو اللہ کے نیک اور مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے چاہتا ہے تو گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العزت نے
اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بندوں کی تربیت کے لیے حکم دیا کہ توبہ کرتے رہو۔ اسی لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام معصومین کے سردار ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اپنا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے زیادہ مرتبہ رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میرے آقا تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہزاروں سینکڑوں گناہوں کو بخشا جائے گا، بے پناہ گنہگار جنت میں جائیں گے، بے حساب مغفرت کا پروانہ ان کے صدقے میں عطا کیا جائے گا۔ لیکن ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا وطیرہ یہ ہے، ان کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی افراد آدم ہیں، کلو بنی آدم خطاؤن، جتنے افراد بنی آدم ہیں انبیاء کے علاوہ وہ تمام کے تمام گنہگار ہو سکتے ہیں، گنہگار بنتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گنہگار شخص وہ ہے جو اپنے آپ کی سے بات کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے توبہ کرے۔ جو توبہ کرتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر کس و ناقص سے، ہر اچھے اور ہر سچے انسان سے دنیا میں غلطیاں ممکن ہے، گناہ ممکن ہے، خطا ممکن ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں پر ندامت کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کریں، اور رب کی بارگاہ میں جو ارحم الراحمین ہے، جو کریم ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے، جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، جو والدین سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اے میرے پروردگار جو ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے انہیں بخش دے۔ جو بندہ اپنے دل میں جھانک کر رب کی بارگاہ میں صدائیں بلند کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی صداؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اور ایک موقع پر قرآن میں رب ارشاد فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ مت سوچنا کہ میرے پوری زندگی بدی میں گزار دی ہے، گناہوں میں گزار دی ہے، خطاؤں میں گزار دی ہے، لغزشوں میں گزار دی ہے، تو اب میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے لیے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت پہ تم مایوس مت ہونا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ ہر قسم کی غلطیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک سابقہ امتیوں میں ایک شخص ایسا گزرا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سابقہ امتیوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، کسی کا جرم نہیں تھا، کسی کی خطا نہیں تھی، لیکن ناحق اس شخص نے 99 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا اور ان کو قتل کر ڈالا، لیکن اس کے دل میں 99 آدمیوں کو مارنے کے بعد میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا سیاہ کار ہوں، میں بہت ہی بدکار ہوں، میں کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتا ہوں کہ کاش مرنے سے پہلے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ان گناہوں کے بدلے میں رب تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور بخش مل جائے۔ وہ انسان اپنی معیار کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس زمانے کے کسی مولوی کے پاس پہنچا، اور آپ دیکھیے عالم جیسا ہوتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق مسئلے مسائل بیان کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین عالموں کی صحبت اختیار کرو، بہترین مفتیوں کی صحبت میں رہا کرو، جن کے پاس اللہ نے شریعت کا پورا علم دیا ہے ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو۔ وہ شخص ایسے عالم کے پاس جاتا ہے جس کا علم پختہ نہیں تھا، جس کے علم میں پختگی اور کمال نہیں تھا، بلکہ وہ ادھورا مولوی تھا، نیم مولوی تھا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان، کہ آپ اگر آدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے، آدھا طبیب کے پاس پہنچیں گے، آدھے حکیم کے پاس پہنچیں گے، تو وہ مرض کا کچھ سے کچھ
علاج کر دے گا. اور اگر آپ کی زندگی آپ کو مل سکتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. اسی طرح سے اگر آدھے ادھورے علم والے کے پاس نالج لینے چلے جاتے ہیں, ہر کسی کے پاس میں شریعت سیکھنے چلے جاتے ہیں, ہر کسی کے پاس میں مسئلے مسائل جاننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے, آپ کا ایمان بھی آپ سے چلا جائے. نیم مولوی خطرے ایمان, آدھا جو مولوی ہوتا ہے اس سے ایمان کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. وہ انسان کسی آدھے ادھورے مولوی کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی جانکاری کے مطابق اس سے کہا کہ سنیے, میں 99 لوگوں کو قتل کر کے آیا ہوں, کیا رب تعالی مجھے بخش سکتا ہے؟ کیا میری توبہ کی کوئی راہ نکلتی ہے؟ کیا میری مغفرت کی کوئی سبیل پیدا ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے سنتے ہی یہ جواب دیا کہ تو بڑا گنہگار ہے, تو بڑا ظالم ہے, تو بڑا پاپی ہے, تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی کوئی سبیل نہیں ہے, جا تو میرے یہاں سے نکل جا. اس نے جلال میں آ کر کے, پیش میں آ کر کے یہ جب فتویٰ صادر کیا تو اس نے سوچا کہ جب میری کوئی بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس نے میرے ساتھ میں اس قدر بھدے لب و لہجے میں بات کیا ہے تو کیوں نہ میں 100 کی گنتی پوری کر دوں. اس نے اس مولوی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس نے 100 کی گنتی پوری کر لی. اب اس نے جب 100 لوگوں کو قتل کا ڈالا, پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے, اس کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ شاید مجھے اس سے بڑے آدمی کے پاس پہنچنا چاہیے, اس سے بڑے علم والے کے پاس پہنچنا چاہیے. وہ پھر اپنی فہم و فراست کے مطابق کسی سچے عالم کے پاس پہنچتا ہے, کسی پختہ علم والے کے پاس پہنچتا ہے, کسی بہترین فاضل کے پاس پہنچتا ہے, اور اس امت میں جو ایک بہترین لیڈر تھے, قائد تھے, دینی رہبر تھے, ان کے پاس وہ پہنچتا ہے اور اپنے تمام واقعات بیان کرتا ہے کہ حضرت میں نے بڑی گناہیں کی ہے, میں نے بڑی خطائیں کی ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو ناحق قتل کر ڈالا ہے, کیا میری بخشش کی کوئی راہ ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے سامنے اس گنہگار کو بیٹھاتے ہیں اور انتہائی زیادہ گریہ وزاری کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں بلا شبہ تمہارا گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن پروردگار عالم کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے, میرا محبوب اس سے زیادہ کریم, میرا پروردگار اس سے زیادہ کریم ہے, وہ انتہائی زیادہ رحم فرمانے والا ہے. جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے پروردگار عالم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اگر واقعی تیرے دل میں اپنی گناہوں کی شرمندگی کا احساس سچا ہے اور تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تو بیت المقدس چلا جا جو ہمارا اور تمہارا قبلہ ہے. بیت المقدس میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں, وہاں جا کر کے رب کے اس مقدس گھر میں جا کر کے تو دعا کرنا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا, اے میرے پروردگار مجھے گناہوں سے میری گناہوں کو بخش دے, ہو سکتا ہے پروردگار عالم تیرے گناہوں کو معاف فرما دے. قیامت ابھی قریب نہیں آئی ہے, جب تک قیامت قریب نہیں آئے گی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جا بیت المقدس پہنچ جا, وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں, بڑے بڑے اتقیاء موجود ہیں, بہت بہترین پرہیزگار لوگ موجود ہیں, شاید ان کے پاس بیٹھنے سے تیرے لیے کوئی راہ نکل جائے, تیرا کام بن جائے. وہ انسان وہاں سے چلتا ہے اپنے دل میں توبہ کا خیال کرتے ہوئے, اپنے دل میں توبہ کا سچا ارادہ لے کر کے وہ وہاں سے نکلتا ہے. نکلنے کے بعد میں بیت المقدس کا سفر کرتا ہے. اللہ اکبر, بیت المقدس کا سفر کر رہا تھا, سفر کرتے 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 کئی منزلیں طے کر چکا تھا, لیکن اس کی موت آ جاتی ہے. روح الامین ملائکہ وہاں جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں. کچھ فرشتے وہ تھے جو عذاب دینے کے لیے آئے تھے, کچھ فرشتے وہ تھے جو رحمت و مغفرت کے لیے آئے تھے. دونوں فرشتوں میں آپس میں یہ بحث و مباحثہ ہونے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا گنہگار تھا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا, لیکن رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کا خیال کیا تھا, توبہ کا ارادہ کیا تھا, اس نے سچی توبہ کو اپنے دل میں بسا لیا تھا, اس لیے یہ رحمت و غفران کا مستحق ہے. اسے رحمت کے لیے رحمت کے ساتھ رحمت کا حصہ اس کو ملنا چاہیے, یہ رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا. اتنے میں رب العزت کا فیصلہ لے کر ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ملائکہ آپس میں جھگڑو مت, آپس میں فیصلہ نہ کرو, بلکہ یہ فیصلہ رب کا ہے کہ اگر اس کی منزل بیت المقدس سے قریب ہے تو یہ رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا, اور اگر اس کی منزل بیت المقدس سے دور ہے تو یہ جہنم والے فرشتوں کے ساتھ جائے گا. زمین کو اللہ حکم دیتا ہے اے زمین تو اس کے لیے سکو جا, تو اس کے لیے اپنی سلوٹوں کو قریب کر لے, تو اس کے لیے اپنی مسافت کو بہت زیادہ قریب کر لے. زمین اللہ کا حکم پا کر اپنی مسافت کو قریب کرتی ہے, اور جب پیمائش کی جاتی ہے, جب ناپا
جاتا ہے تو بیت المقدس سے اس کا فاصلہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رحمت کے فرشتے اس 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے قاتل کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے جنت کا مزدہ مل جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ انسان اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا خطا کار تھا، لیکن دل میں خیال کیا توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں کا احساس کیا، پروردگار عالم نے اسے مغفرت اور غفران اور رحمت و برکت سے نواز دیا۔ آپ تو اور ہم اور آپ تو سب سے آخری پیغمبر کی امتی ہے اور ایسے پیغمبر کی امتی ہے جن کی امتی ہونے کا شرف کسی کو نہ مل سکا سابقہ امتیوں میں سے، اور تمام انبیاء کرام ان کی امت کا ہونے کا بہت ہی زیادہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا ان کی امتی بننے کا ہمیں بھی شرف عطا فرماتا۔ میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں، کیا ان کے صدقے میں ہمارا کام نہیں بن سکتا ہے، ہماری توبہ نہیں قبول کی جا سکتی ہے، ہمارے گناہوں کو بخشا نہیں جا سکتا ہے؟ یقیناً بخشا جا سکتا ہے، لیکن دل میں احساس ہونا چاہیے، دل کے اندر یہ ندامت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اور ایک اور واقعہ میں بیان کرتا چلوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم ہے، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا شرابی تھا، اور شراب کی ایسی لت اس میں تھی اور شراب کی ایسی اس کے اندر عادت تھی کہ وہ شراب پینے کے لیے شہر سے دور دور جنگلوں میں جا کر اپنے شراب کی خواہش بجھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن میں جب اس کو شراب کا شوق پیدا ہوا، اس کے اندر شراب کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہ شرابی انتہائی گرمی والے دن میں اپنے جسم پر کمبل ڈالتا ہے اور بوتل شراب کی اپنے بغل میں دبا لیتا ہے اور شہر کے بیچوں بیچ سے گزرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی اس پر نظر پڑتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب سوچتے ہیں اتنی گرمی والے دن میں آخر ماجرا کیا ہے کہ یہ شخص انتہائی موٹا کمبل اوڑھ کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ کالا کیا ہے، ضرور اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا رہا ہے۔ سرکار حضرت عمر ابن خطاب اپنا درہ اور کوڑا اٹھاتے ہیں اور اس کے قریب جانے لگتے ہیں۔ اتنے ہی میں اس کے دل میں جب حضرت عمر ابن خطاب کو وہ دیکھتا ہے، ایک زبردست ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کے اندر کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، وہ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ، اگر آج میں عمر ابن خطاب کے ہاتھ لگ گیا تو آج میری چمڑیاں سلامت نہیں رہیں گی، آج میرے کھال اور پوشت سلامت نہیں رہیں گے، آج میں انتہائی سنگین طریقے سے مارا اور پیٹا جاؤں گا اور مجھے شراب کی جرم میں درے مارے جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا درہ بڑا مشہور تھا، کوئی گنہگار حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک صدیہ گزرنے کے بعد جب بنو امیہ کا دور تھا، اس زمانے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں سنو، آج بنو امیہ کے جو سلطان ہے ان کے تلواروں میں وہ ہیبت نہیں ہے جو حضرت عمر ابن خطاب کے درے میں ہوا کرتی تھی، جو حضرت عمر ابن خطاب کے کوڑے میں ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب جب اس شرابی کے روبرو ہوتے ہیں تو وہ شرابی حضرت عمر ابن خطاب کو اپنے روبرو دیکھ کر کے انتہائی زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خیال پیدا ہوتا ہے، وہ ارحم الراحمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں التجا کرنے لگتا ہے، اے میرے پروردگار، اگر آج تو نے مجھے عمر سے بچا لیا تو قسم واللہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں کبھی شراب پیوں گا نہیں، میں کبھی شراب کی لت اپنے اندر پیدا نہیں کروں گا۔ اے میرے پروردگار، آج تو مجھے عمر سے بچا لے، آج تو مجھے عمر کے درے سے بچا لے، میں قیامت تک کے لیے شراب کو چھوڑ دوں گا اور شراب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گا۔ وہ انسان اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب تو اس کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بتا تو یہ کمبل اوڑھ کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میرے اندر سردی کی کیفیت طاری تھی، اس لیے کمبل اوڑھ کے جا رہا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت
عمر ابن خطاب کہتے ہیں چل کمبل ہٹا. دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. کہتے ہیں یہ بوتل کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت اس میں دودھ ہے. اللہ اکبر, شراب لے کے جا رہا تھا, جھوٹ بولتا ہے کہ دودھ ہے, اور اس کے دل میں اللہ کا خیال بھی ہے. پروردگار عالم کی رحمت دیکھیے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب اس بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انتہائی زیادہ شیریں اور صاف و شفاف دودھ اس میں پیدا ہو گیا ہے. خدا کی قسم, آپ نے جب اس دودھ کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے کہ آخر انسان دودھ کو چھپا کر کیوں چلے گا. حضرت عمر ابن خطاب اللہ کے محبوب بندے ہیں, مصطفیٰ کے عظیم صحابی ہیں. اللہ نے ان کو الہام عطا فرمایا اور ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی. وہ رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو خدا کی طرف سے یہ پیغام آیا, اے عمر, اس بندے نے ہم پہ سچی توبہ کی, اس سچی توبہ کے بدلے میں نے اس کے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا ہے, اور تم اسے بخش دو اس لیے کہ اللہ توبہ قبول فرما چکا ہے. یہ ہے پروردگار عالم کی رحمت و برکت کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی صدا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, اس کی دعاؤں میں اتنی قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ادھر گڑ گڑاتا ہے, پروردگار عالم اس کی التجا کو قبول فرما لیتا ہے. وہ ادھر پکارتا ہے, پروردگار عالم ادھر سماعت فرماتا ہے. میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں, ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنی بارگاہ, اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ میرا پروردگار آج ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بخش دے, ہمیں اور آپ کو اپنی تمام کارستانیوں سے معاف فرما دے اور مغفرت کا مژدہ اور پروانہ عطا کر دے. مالک و مولا ہم سبوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ شریعت طیبہ طاہرہ پر قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ گناہوں سے محفوظ و ممنون رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور ایک